السلام علیکم، میں ہوں اشفاق احمد۔ اس ویڈیو میں ہم توحید کے حوالے سے دیکھیں گے کہ توحید فی ذات کیا ہے، یعنی ذات میں توحید کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے بالکل یکتا ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس جیسا ہے۔ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرمایا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ۔ یہ لوگ اللہ کی بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اس چیز سے بالکل پاک ہے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ یہ جن اقرار کر رہے ہیں، بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس کی نہ بیوی ہے نہ اولاد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا شرک جلی یعنی کھلا شرک ہے، لیکن حیرت کا مقام ہے کہ بہت سی قوموں نے اس شرک کا بھی ارتکاب کیا۔ اوتار اور حلول کے عقیدے بھی شرک فی ذات ہی کی قسم ہے۔ اوتار ہو یا وہ شخص جس میں اللہ کے حلول کا دعویٰ کیا جا رہا ہو، بہرحال دونوں کسی کے بیٹے تھے، اور بیٹا ہونا اللہ کی بلند و بالا شان کے قطعاً خلاف ہے۔ لہذا اوتار اور حلول یعنی اللہ کا کسی کے جسم میں اتر آنے کا عقیدہ رکھنا کھلا شرک ہے۔ یہ عقیدہ قطعاً غیر اسلامی اور توحید کے سراسر منافی ہے۔